اچھا کیا، اب ہمیں جلد سے جلد ڈیچ کے پاس پہنچنا ہوگا۔ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کی خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی، وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا، ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ جی بالکل میجر صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بس اسی طرف جا رہا تھا۔ اچھا وہ آپ بھی مل گئے، اب ساتھ چلتے۔ خرم نے بائیں ہاتھ سے رضا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، جس پر میجر نے ایک پل کے لیے رضا اور اس کی بگڑتی حالت کی طرف دیکھا۔ خرم، کیا تم سچ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ میجر کے بولنے پر خرم نے بھی ایک نظر رضا کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں اسے پھر بھی اپنے ساتھ ڈیچ تک لے کر جاؤں گا، کیونکہ اس کا حق بنتا ہے اپنے ماں باپ کے قاتل کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ خرم کی آخری بات پر رضا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کیا بول؟ وہ شاک کی کیفیت میں گویا ہوئی۔ ہاں یہ سچ ہے، چاچو اور چاچی کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دانیال ہمدانی ہی تھا۔ چلیے میجر صاحب، کہیں اور دیر نہ ہو جائے۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ یہ ہے تیسرا دروازہ، میجر نے اسی کمرے کا بولا تھا۔ ہاتھ کی مدد سے وہ دروازے پر زور زور سے دستک دیتے ہوئے وہ بڑبڑایا، مگر اندر سے کوئی ہلچل تک محسوس نہیں ہو رہی تھی، تو دروازہ کھولنے کی امید رکھنا بیکار تھا۔ سہیل، ایک بار آواز دے کر دیکھے، کیا پتہ وہ ڈر کے مارے دروازہ نہ کھول رہے ہو۔ ہانیہ نے اس وقت اپنی رائے دینا ضروری سمجھا۔ پاپا جی، میں ہوں۔ سہیل پلیز دروازہ کھولیے۔ سہیل کے بولتے ہی 1 منٹ کے اندر اندر دروازہ کھل گیا۔ سہیل بیٹا، تم اندر آ جاؤ جلدی سے۔ اور تم بھی بیٹا۔ ہانیہ اور سہیل کو دیکھتے ہی وقار صاحب نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیزی سے دونوں کو دروازے سے اندر کرتے ہی جڑ دروازہ لگا دیا۔ میں تمہیں لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، مگر میجر صاحب نے بولا تھا کہ جب تک تم تینوں میں سے کوئی نہیں آتا میں کسی کی بھی دستک پر دروازہ نہ کھولوں۔ وہ تو ٹھیک ہے پاپا جی، چلے اب ہمیں چلنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں اس کی طبیعت صاف کر دوں۔ رام لال کو ہوش میں آتا دیکھ کر سہیل خان کا ٹھنڈا ہوا ہوشا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ہانیہ نے توپ نکلا۔ اس کے ہوشے کی کئی نظارے وہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے دیکھ چکی تھی، تبھی اس کا ہاتھ چھوڑ کر جھٹ سے وقار ہمدانی کے پیچھے جا چھپی۔ کرسی پر پڑے نیم بے ہوش رام لال کے وجود کو اس نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ 2 لمبے لمبے قدموں میں اس تک کا فاصلہ طے کرتے سہیل نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے چیئر سے نیچے فرش پر پھینکا، جس پر رام لال ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے اس نے خود پر حملہ کرنے والے کو دیکھا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ اسے تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر یہ کیوں اس پر حملہ کر رہا تھا؟ رام لال نے انجان نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جسے سمجھتے ہوئے سہیل خان نے تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ کیا ہوا؟ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں کون ہوں اور تمہیں کیوں مار رہا ہوں؟ اسے پہچانتے ہو؟ ہانیہ کو وقار صاحب کے پیچھے سے کھینچ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے سہیل خان نے کڑک لہجے میں سوال کیا۔ میری بیوی ہے یہ، جس پر تو نے اپنی گندی نظر ڈالتے ہوئے اسے کڈنیپ کر اپنی زندگی کی بھیانک ترین غلطی کی ہے۔ جانتا بھی ہے بیوی کیا ہوتی ہے؟ ہاں نا، جس نے ہمیشہ دلالی کی ہو وہ کیسے جانے گا یہ بات؟ کبھی اس رشتے کو محسوس کیا ہو تو ہی پتہ ہوگا نا۔ بیوی مطلب عزت، اور عزت پر کبھی آنچ بھی آ جائے تو اسے بچانے کے لیے اگر خون کی ندیاں بھی بہانا پڑے تو بہا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عزت خون سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ بنا رکے اسے لاتوں مکوں سے مارتے ہوئے وہ مسلسل بول رہا تھا، مسلسل پیٹ میں پڑنے والی لاتوں سے رام لال کے منہ سے خون نکل کر فرش پر بہہ گیا۔ سہیل بیٹا رک جاؤ، یہ مر جائے گا۔ ہانیہ کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وقار ہمدانی آگے بڑھا۔ بابا جی، ابھی یہ مرا نہیں، مگر اب ضرور مرے گا۔ گن نکال کر اس کے سینے کا نشانہ لیتے ہوئے وہ پوری سانسوں سے گویا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں ایک کے بعد ایک کر کے 4 گولیوں کا شور سنائی دیا۔ گولیوں کا شور ختم ہوتے ہی کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ السلام علیکم سر، کسی کے ایک دم سامنے آنے پر خرم نے سیکنڈ سے پہلے اس پر گن تانی۔ 1 منٹ خرم، گن نیچے کرو، یہ ہمارا آدمی ہے۔ میجر کے بولنے پر اس نے گن نیچے کر اس آدمی کو سرتابہ گہری نظروں سے دیکھا۔
چیپ پٹ سے ابھرتا قد، گہری کالی ذہانت سے بھرپور آنکھیں، صاف رنگت، خوبصورت سلیقے سے کی گئی ہیئر کٹنگ، نفاست سے تراشی گئی ہلکی ہلکی بیئرڈ، خوبصورت مگر تنے ہوئے نہ کچھ لیے وہ انسان، بھرپور مردانہ وجاہت کا مالک، کوئی 29 یا 30 سالہ نوجوان تھا۔ میجر شاہ نواز پاک آرمی کا فخر، ایک بہت ہی قابل آفیسر، بہت کم عرصے میں بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے دیے ہیں انہوں نے، اور میرے ریٹائر ہونے کے باوجود میرے بس ایک بار بولنے پر اس نے یہ سارا معاملہ اپنے طریقے سے سینئر آفیسر سے ڈسکس کیا۔ شاہ نواز کے بارے میں بتاتے ہوئے میجر کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا۔ تبھی ہماری مدد کے لیے اتنی فورس آئی ہے۔ اب بات صرف تمہارے بلدے تک کی نہیں رہی، لیکن اس سے بھی بہت آگے نکل چکی ہے۔ تمہارے پلان کے ساتھ میجر شاہ نواز کے مطابق ڈیج کے ساتھ تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو، مگر اس کے باقی جتنے بھی پارٹنرز ہیں انہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے خفیہ طریقے سے ساری انفارمیشن اگلوائی جائے گا۔ بے شک ہم نے اس گینگ کی جڑ پر ہاتھ ڈالا ہے، مگر اس جڑ سے بہت سی شاخیں جڑی ہیں جن کا پکڑ میں آنا بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو ایک نیا ڈیج جنم لے لے گا۔ میجر نے شاہ نواز کے تعارف کے ساتھ ساتھ اس کا پلان بھی سمجھایا۔ ہم ٹھیک ہے میجر صاحب، جس میں ہمارے وطن کی بہتری ہے میں بھی اسی میں راضی ہوں، اور ہم نے ان کی باتوں پر حامی بھری۔ یس میجر شاہ نواز، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میجر نے اپنی توجہ شاہ نواز کی طرف مبذول کی۔ یس سر، مشن آلموسٹ سکسیسفل ہو گیا ہے، ہمارے بھی کچھ ساتھی شہید ہوئے ہیں، مگر ڈیج کے تقریباً سبھی لوگ مارے گئے ہیں، انہیں پکڑ لیا ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو، تھینک یو سر۔ چلیے اب میں آپ کو ڈیج تک لے جاتا ہوں۔ ضرور۔ میجر نے اپنے ساتھ خرم کو بھی آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ چلیے پاپا جی۔ گن ایک طرف پھینکتے ہوئے وہ وقار ہمدانی اور ہانیہ کی طرف بڑھا، مگر جہاں وقار صاحب رام لال کی موت پر افسوس سے سر ہلا رہے تھے، وہی ہانیہ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوتے تر تر کانپ رہی تھی۔ اس نے کلنڈرا سہیل خان دیکھا تھا اور سہیل خان کا غصے والا روپ بھی دیکھا تھا، مگر یہ کون سا روپ جس نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا؟ یہاں سے بیڑے تک پہنچنے کا کافی لمبا راستہ ہے، اور میں تمہیں اتنا وقت تک اٹھا کر اتنی دور تک لے جا نہیں سکتا۔ آنکھیں گھما کر بولتے ہوئے اس نے منہ بنایا۔ آئی لو یو سہیل، اینڈ تھینک یو مجھے اتنا اپنا سمجھنے کے لیے، مجھ سے اس قدر محبت کرنے کے لیے۔ اس کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آج اس نے اس موقع پر اپنی محبت کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ اب خیرت زدہ ہونے کی باری سہیل خان کی تھی۔ سچ میں ایک بار پھر سے بولنا مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا۔ آہم بیٹا، میرے خیال سے یہ سننا اور سنانا گھر جا کر سکون سے کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وقار صاحب نے دونوں کے درمیان گنگارے۔ کیا پاپا جی آپ بھی نا، یہ آپ کی بہت بڑی ٹیڑھی چیز ہے، کبھی کبھی یہ لائن پر آتی ہے۔ سہیل نے منہ بنایا۔ ویسے آپ بھی ٹھیک کہتے، چلے پھر ہاں جلدی آپ مجھے ڈیج کے پاس لے جاؤ۔ وقار صاحب تیزی سے آگے بڑھے۔ پاپا جی ڈیج کے پاس نہیں، آپ اور ہانیہ موٹر کے ساتھ حسن نورمال کے باہر جا رہے ہیں، وہ آپ کو صحیح سلامت بیڑے تک لے جائے گا۔ میں حرم کے ساتھ آؤں گا، مگر کیوں؟ وہ حیرت زدہ ہوئے۔ میں باہر نہیں جاؤں گا سہیل، مجھے اس ڈیج کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنی ہے۔ میرے بیٹے کی موت میں نہیں جاؤں گا سہیل۔ اگر تم مجھے سچ میں اپنے پاپا جی مانتے ہو تو مجھے اس کے پاس لے جاؤ، مگر آپ حرم کے بنا یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، تو پھر آپ نے یہ کیسے سوچا کہ میں آپ کے اور باقی سب کے باہر یہاں سے جاؤں گی؟ ہانیہ بھی ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ چلو پھر سب ساتھ چلتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے وہ ان دونوں سے آگے بڑھا۔ کیا ہوا ڈیج؟ بہت جلدی میں لگ رہے ہو؟ حرم کی آواز پر ڈیج حیرت سے پیچھے مڑا۔ اپنے سامنے ردا حرم میجر کو دیکھ کر اس نے ہاتھ کی پوچھ سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا؟ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیج، یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ پاس مت آنا میرے، ورنہ گولی چلا دوں گا۔ گن کا روح حرم کی طرف کرتے ہوئے وہ خود 2 قدم پیچھے ہوا۔ جانے دو مجھے یہاں سے، ورنہ تم تینوں کی ابھی یہی ڈر کر دوں۔
اس نے دھمکی دی، جبکہ اس کی کوکلی دھمکی پر حرم نے اس کے کامتے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ چلا دو گولی۔ حرم کی بات پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں ڈیج، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس میں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلا دو گولی، لیکن پتہ ہے بات اصل کیا ہے؟ تم میں اب ہمت نہیں رہی گولی چلانے کی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تم میں اب گولی کی آواز بھی برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے تمہارے گولی چلانے سے ہم میں سے کسی کو گولی لگے یا نہ لگے، مگر اس کی آواز سے تم ضرور بے ہوش ہو جاؤ گے، یا پھر شاید تمہیں ہارٹ اٹیک ہی آ جائے۔ اس کے بڑھاپے کو مدنظر رکھتے ہوئے حرم کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ خیر، مدعے کی بات پر آتے ہی بیٹھو رضا، بیٹھے میجر صاحب۔ حرم نے آرام سے سپر پر بیٹھتے ہوئے انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو ڈیج، میں نے سنا ہے تمہیں ڈیل کرنے کی بہت عادت ہے، اور آج تک تم بہت بڑی بڑی ڈیلیں کرتے آ رہے ہو، تو آج میں بھی تمہارے لیے ایک دھماکے دار ڈیل لے کر آیا ہوں۔ ایک طرف ہے تمہاری زندگی اور دوسری طرف ہے انسانی لڑکیوں کی آزادی، جنہیں تم اپنی آج کل ڈیل کے مطابق الگ الگ ملکوں میں بھیجنا چاہتے تھے۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے ہوئے اس نے ڈیج کو 2 آفر دیے۔ اوہ، تمہیں سچ میں ایسا لگتا ہے کہ تم پوچھو گے اور میں بتا دوں گا؟ بچے ہو تم میرے سامنے، اس لیے مجھے دھمکی اپنی عمر اور تجربہ دے کر دو۔ ڈیج نے نحوست سے ہنگاری بھری تو حرم نے اس کی طرف ابرو اٹھا کر دیکھا۔ لگتا ہے ڈیج، یہ بند کمرے میں تمہیں تمہاری بربادی کی داستان سنائی نہیں دی۔ چلو میں ہی تمہیں تھوڑے الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، تمہاری یہ کالی دنیا اب اجڑ چکی ہے، تم پوری طرح اور ہر طرف سے برباد ہو چکے ہو۔ دوسری بات، تمہارے پاس میری باتیں ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ آخر میں اس نے کندھے اچکائے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سہیل خان نے بھی اس گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا، مگر ہاں، جو بھی فیصلہ کرنا ذرا جلدی کرنا، کیونکہ ہم سب کے پاس برباد کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں۔ تم تو میرا جگری دوست سہیل خان، حرم نے فخر سے اس کا اصل تعارف کروایا۔ ڈیج کے آج سچ میں اوزان خطا ہو گئے تھے۔ سہیل خان کے پیچھے سے ہانیہ کو آتے دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ مطلب تم سب ملے ہوئے ہو؟ ہانیہ بیٹا، دیکھو تمہارے دادا کے خلاف کتنی بڑی سازش رچی ہے ان سب نے مل کر، اور تمہاری بھی پتہ نہیں کس سے شادی کروا دی ہے۔ تو تم وہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں میرے پاس آ جاؤ، اپنے دادا کے پاس آ جاؤ۔ اتنے سارے جھٹکوں میں اسے ایک جھٹکا اور لگا جب ہانیہ نے تنفر سے منہ پھیر لیا اور تیزی سے رضا کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈیج کو صاف نفرت نظر آئی۔ واقعی وقت اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا تھا، مگر یہ سب کب کہاں کیسے ہوا، یہ سب سوچنے کا ابھی وقت نہیں تھا۔ ابھی صرف ایک ہی طریقہ تھا بچنے کا، اور وہ یہ کہ وہ کسی بھی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے۔ ان سب کی توجہ رضا اور ہانیہ کی طرف دیکھ اس نے ایک نظر کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور تیزی سے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن کمرے کی دہلیز عبور کرنے سے پہلے ایک زوردار لات سینے پر پڑنے سے وہ تقریباً 5-6 فٹ دور جا گرا۔ ہاتھ میں گن پکڑے شاہ نواز کمرے میں اندر داخل ہوا۔ ارے بڑے سسر جی، آرام سے، اگر اس عمر میں ہڈیاں چھٹک جائے تو بڑھاپا کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کا بڑھاپا تو ویسے ہی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ سہیل خان کی پیشن گوئی پر حرم بھی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں لگتا سہیل کی سیدھی انگلی سے نکلے گا، اسے ہمارے پیار کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں، اپنی بات سمجھانے کے ہمیں اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں۔ کف اوپر چڑھاتے ہوئے اور ایک ایک قدم ڈیج کی طرف بڑھا رہا تھا، جبکہ اسے دانیال ہمدانی کی طرف بڑھتا دیکھ کر رضا اور ہانیہ نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ حرم، سہیل بھیا پلیز، ہم لوگ گھر چلتے ہیں، ان کو پولیس لے جائے گا، رضا نے روتے ہوئے التجا کی۔ حرم، تم ہماری بہن کے پاس جاؤ، ویسے بھی سسر جی کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور تمہاری جمناسٹک کے یہ 2 واروں میں ہی مر جائیں گے، ان کے لیے میں ہی ٹھیک ہوں۔ میری مار سے یہ لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور سب سچ بھی اگل دیتے ہیں۔
حرم کو پیچھے کر وہ خود آگے آیا۔ حرم نے ایک نظر ردا اور رہائیے کی طرف دیکھا۔ لم بیچ کر اس نے سہیل کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ان دونوں کو باہر لے جاؤ سہیل، جس پر سہیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہاں درجہ سنجیدگی و سختی سے بینچے جبڑے دیکھ وہ سمجھ گیا اس وقت کچھ بھی بولنا بیکار ہے، کیونکہ اس وقت اس کا غصہ سوانیس پر تھا۔ ہم ٹھیک ہے، میں ان کو باہر لے جاتا ہوں، آہستگی سے بول کر وہ سرحد سے اس کے پہلو سے نکل کر ان دونوں کی طرف بڑھا۔ چلیے آپ دونوں۔ ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس نے ایک بازو ردا کے کندھوں کے گرد حائل کیا اور اپنے ساتھ ساتھ ان کا رخ بھی کمرے سے باہر کی طرف جانب موڑا۔ مگر سہیل بھائی، آپ یہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں گڑیا، دانیال ہمدانی ایک بہت برا انسان ہے، آپ کو یتیم اسی نے بنایا ہے اور لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی کرتا ہے، پہلے ان سے زیادتی کرتا ہے، پھر دوسرے ملکوں میں بیچ دیتا ہے، اور اس میں ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے۔ دونوں باپ بیٹوں کا یہی بہرتوں والا دھندا ہے۔ آئی ایم سوری، میرے ڈیڈ اور دادا کی وجہ سے تم سے تمہارے امی ابو چھین گئے، اور آج میں نے دیکھا تمہارے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ دادا جی پلیز سوری، مگر آپ لوگ مجھ سے نفرت نہیں۔ اے چپ ہو جاؤ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ردا نے اسے بیچ میں ہی ٹھوکا۔ تمہارے اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم میں سے کوئی تم سے نفرت نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں تم سے جتنا پیار جتنی چاہت ہے، اس میں رتبہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ میں نے تمہیں اپنی بہن بولا ہے اور تم بس میری بہن ہی ہو، کوئی تیمور ہمدانی کی بیٹی نہیں اور نہ ہو دانیال ہمدانی کی پوتی۔ آنکھوں سے نمی صاف کر وہ خود بھی ہولے سے مسکرا دی۔ مگر یہ سب بولنا، اپنوں کا یہ روپ دماغ سے نکال دینا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ ایک خلا اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی جس کا پر ہونا اب شاید زندگی میں کبھی ممکن نہ ہو سکے۔ بس بہت ہوا تیرا ناٹک ڈیج، اب ایک آخری بار ہم سب تم سے حد درجہ شرافت کا مظاہرہ ہوئے پوچھ رہے ہیں، بتا دو کہ لڑکی کو کہاں قید رکھا ہے؟ اپنا اور ہمارا وقت برباد کرو گے تو نقصان صرف اور صرف تمہارا ہوگا۔ اب کی بار میجر بھی دوڑا، جس پر شاہ نواز نے ان کے کان پر ہاتھ رکھا۔ پے در پہ پیٹ پر پڑنے والی لاتوں اور مسلسل سینے پر بڑھتے ہوئے دباؤ سے اسے لگا اس کا سانس سینے میں ہی اٹک جائے گا۔ نہیں مت مارو مجھے پلیز، میں بتاتا ہوں، چھوڑ دو مجھے، ڈال سا ہو کر اس نے التجا کی۔ تو پھر بتاؤ ڈیج، وہ معصوم لڑکیاں تم نے اس نور محل کے کس اندھیرے کونے میں چھپا کر رکھے ہیں؟ ہاں، میرے کبٹ میں ایک دروازہ ہے اور اس دروازے میں 3 لال رنگ کے بڑے بڑے بٹن ہیں، باہر لان کے فرش پر 3 بڑے کالے رنگ کے گول دائرے، وہ کوئی معمولی دائرے نہیں ہے بلکہ اس نور محل کے تہ خانے ہیں۔ لاکر میں لگے ان 3 لال بٹنز کو دبانے سے کھل جائیں گے۔ سب لڑکیاں وہیں پر ہے، اب مجھے جانے دو، چھوڑ دو۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے میجر اور شاہ نواز کے پاؤں کو اپنے سینے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ان کے پیر ہٹاتے ہی وہ ڈیج نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ہاں ڈیج، اب تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ میجر اس کی حالت دیکھ کر طنزیہ ہنسا، حرم اسے آزادی دے دو۔ میجر کی بات پر حرم نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو شاہ نواز، ہمیں جا کر باقیوں کو دیکھتے ہی۔ ایک نظر وقار ہمدانی پر ڈال کر وہ دونوں باہر کی سمت بڑھ گئے۔ ہاں میں بچ گیا۔ بے وقوف، حرم ماحول دیکھا، تمہارا وہ ریٹائر میجر آج کا میجر شاہ نواز دونوں ہی مجھے آزاد کرنے کا بول گئے، اور تم تو نہ کوئی میجر ہو نہ ہی پولیس، تو تمہیں چاہ کر بھی میرا کچھ نہ کر سکتے۔ اگر تم نے مجھے کچھ کیا تو ساری زندگی جیل میں سڑوں گے، اگر ایسا ہو گیا تو پوری اکیلے ہو جائے گی۔ میجر کے جانے پر وہ خوشی سے پوری سانسوں کو بحال کرتا اٹھ بیٹھا اور بنا سوچے سمجھے طنز کے نشتر چلانا شروع کر دیے۔ تمہاری دونوں طرف سے ہار ہے۔ اگر تم مجھے مارو گے تو تمہاری بیوی کے ماتھے پر ساری زندگی کے لیے بیوی کا لیبل لگ جائے گا، اور تمہارے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہیں گے، مر جائیں گے لوگوں کی یہ تانے سن کر کہ ان کا بیٹا ایک قاتل ہے۔ حرم کی پراسرار مسکراہٹ دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تم صدا کے بے وقوف تھے اور رہو گے ڈیج۔ میجر نے بولا، تمہیں آزادی دے دوں، تم قید میں
توہین ہی جو تمہیں آزادی دی جائے تو پھر اس سچویشن میں آزادی کیسے دی جائے گی؟ کم سے کم اب یہ تمہیں سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ ویسے بھی ڈیج تمہیں جتنا جینا تھا تم جی لیے، اب تمہیں اس زندگی سے واقعی میں آزادی مل جانی چاہیے۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ گن پر اچھی سی سلائنسر فٹ کر اس نے گن کو دونوں طرف سے دیکھا، پھر اس گن کا رخ زمین پر بیٹھے ڈیج کی طرف کیا۔ سو مسٹر دانیال ہمدانی عرف ڈیج، میں خرم محل اپنے چاچا، چاچی، دادی، دادو وقار ہمدانی کے بیٹے، تمہارے ظلم کے شکار، ان تمام لڑکیوں کی آہ اور ان کے ماں باپ، بہن بھائیوں کی بددعاؤں کے زیر نظر رکھتے ہوئے، وقار ہمدانی کو گواہ بناتے ہوئے تمہیں اس زندگی سے آزاد کرتا ہوں۔ ٹاہ 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 کی آواز کے ساتھ فضا میں ڈیج کی چیخ بلند ہوئی۔ وہی وقار ہمدانی کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر زمین پر جا گرے۔ چند لمحوں میں ڈیج کا تڑپتا وجود بے جان ہو گیا۔ اس کے تڑپتے وجود کو نظر انداز کر تیزی سے کیبٹ کی طرف بڑھ کر اس نے لاکر کھولا اور ایک ایک کر کے تینوں بٹن دبا دیے۔ چلتے ہیں۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے وقار ہمدانی کو اپنے طرف متوجہ کیا۔ سر آپ اس طرف جائیے، میں بس 2 منٹ میں آتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ شاہ نواز میجر سے ایکسکیوز کرتے ہی دوسری طرف مڑ گیا۔ میجر نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہیلو، کام ہوا کہ نہیں؟ ایک محسوس نمبر ڈال کرتے ہی اس نے بے چینی سے سوال کیا۔ یس سر، کام ہو گیا ہے، پورے نور محل میں ٹائم بم فٹ کر دیے ہیں۔ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر اس نے گہرا سانس لیا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم سب لان میں آؤ، سارے کے سارے، وہاں سے تمہاری لڑکیوں کو بحفاظت بیڑوں تک لے کر جانا ہے۔ حکم صادر کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور پھر خود بھی باریک قدم اٹھاتے ہوئے اپنے قدم لان کی طرف بڑھائے۔ تبھی نظر سامنے سے آتے سہیل خار اور دونوں لڑکیوں پر پڑی۔ ادھر آئیے آپ تینوں۔ شاہ نواز نے تینوں کو اپنے طرف متوجہ کیا۔ تیز آواز پر چونکتے ہی سامنے شاہ نواز کو دیکھ کر اس نے سکھا سانس دیا۔ او گاڈ، شکر ہے تیرا۔ گرم جوشی سے وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا۔ ہم یہاں سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر لگتا ہے یہ نور محل نہیں بلکہ بھول بھلیا محل ہے۔ اندھیری نگری، پتہ نہیں کون سے مصریوں نے اسے بنایا ہوگا۔ اس ڈیج نے شاہجہاں کی طرح ان کے ہاتھ کٹوانے کی بجائے ان کو اسی محل میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، ادھر سے دائیں جاؤں یا پھر ادھر سے بائیں۔ سہیل خان کی پریشانی حد سے سوا ہو گئی تھی، تبھی وہ منہ کے الگ الگ نقشے بنا کر اس محل کو کوس رہا تھا۔ اسے منہ کے الگ الگ نقشے دیکھ کر شاہ نواز کو بھی ہنسی آ گئی۔ چلیے میں لے چلتا ہوں آپ لوگوں کو۔ مسکراتے ہوئے وہ خود آگے بڑھا اور اس کی پیروی میں وہ تینوں رکو۔ بائیں طرف سے خرم کی آواز پر ان چاروں نے مڑ کر اپنی بائیں طرف دیکھا۔ جہاں خرم اور وقار ہمدانی کو دیکھ کر ان تینوں کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ انٹیری۔ لو گڑیا، آ گیا تمہارا گڈا۔ مسکراتے ہوئے اس نے ردا کو چھیڑا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ایک سکون بھی آ گیا تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بار بار مڑ کے بے چینی سے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اس بے چینی کو وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا، مگر انتظار کے سوا وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خرم سے ہوتی سہیل کی نظر بوجھل قدموں سے ان کی طرف آتے وقار ہمدانی پر پڑی۔ ان کے چہرے پر دکھ اور تکن دیکھ کر اسے برا لگا، مگر ابھی یہاں سے نکلنا زیادہ ضروری تھا۔ گھر جا کر وہ اچھی طرح ان کا در باندھے گا، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ میں نے تینوں بٹن دبا دیے ہیں، اس کا مطلب تینوں تہہ خانے کھل گئے ہوں گے۔ اب ہمیں جلد از جلد نیچے لان میں جانا چاہیے۔ اور ہم نے آتے ہی شاہ نواز کو خبر دی۔ ہم ٹھیک ہے، ڈیج کے باقی ساتھی بھی نیچے جمع ہیں، ابھی ہم جلد از جلد لڑکیوں کو بحفاظت یہاں سے لے جانا ہوگا، شاہ نواز نے پرسوچ انداز میں کہا، جس پر خرم اور سہیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ انسان شروع سے ہی اسے راز لگ رہا تھا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اب ان سب نے اس کی پیروی کی۔
نیچے لان میں جہاں فورس تھے خانے سے لڑکیوں کو نکال کر بیڑے تک پہنچا رہے تھے، وہی ڈیچ کے باقی پارٹنر بھی ایک طرف بندے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، تم سب جانتے نہیں تم نے کس کو پکڑا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے باہر کے ملکوں تک کانٹیکٹ ہے میرا، کھولو میری ہتھکڑیاں۔ تیمور ہمدانی جھنجھلاتے ہوئے ہرایا، چھوڑیں گے تو ہم تمہیں نہیں تیمور، تمہاری اور تمہارے باپ کی وجہ سے ہم آج پہلی بار اس قدر ذلیل ہوئے ہیں۔ ان سب میں سے ایک تیمور پر چلایا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا خرم محل، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ آخر کار تیمور ہمدانی کو زمین پر گری ایک گن نظر آئے گئی۔ سب کو اپنے اپنے کام میں بزی دیکھ کر اس نے موقع غنیمت جانا، خود کو جھگڑے صفائی کو دھکا مار کر گراتے ہی کر اٹھا کر خرم پر فائر کر دیا، مگر نشانہ چوکنے کی وجہ سے گولی سیدھی ردا کے دل کے قریب جا بائیں کندھے سے آر پار ہو گئی، جگہ فضا میں اس کی دل خراش چیخ گونج اٹھی۔ وہی خرم کچھ پل کے لیے سکتے میں آ گیا، سب ٹھیک ہو گیا تھا، ڈیچ مارا گیا تھا، اس کے باقی ساتھی پکڑے گئے تھے، لڑکیاں محفوظ تھی، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں ہوا تھا، سب صحیح سلامت ہے، مگر سب ٹھیک ہو جانے کے بعد وہی زندگی اور موت کے دوراہے پر آ کھڑی ہوگی، جس کی وجہ سے اس نے ایک عام انسان ہونے کے باوجود ڈیچ جیسے انسان سے ٹکر لے لی۔ ایسے کیسے کر سکتی ہے قدرت اس کے ساتھ؟ سارے امتحان پار کرنے کے بعد قدرت اس سے اس کی محبت چھین لے گی، ایسا تو اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ گڑیا، سہیل اور ہانیہ بھی بھاگے کر اس کے قریب آئے، جبکہ شاہ نواز نے بھی شدید حیرت سے اس منظر کو دیکھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ تیمور ہمدانی اب کچھ کرنے والا ہے، مگر یہ سب ہو جائے گا۔ اس بات کا اندازہ اگر اسے ہوتا وہ ایک بار پھر کسی کے دل کو دنیا ویران کرنے چلا ہے تو وہ وہی اس کی جان لے لیتا۔ وہ اس انتظار میں تاکہ کب تیمور ہمدانی کوئی غلطی کرے اور اس کے ہاتھ تیمور ہمدانی کی گردن تک پہنچ جائے، مگر یہاں تو کہانی ہی پلٹ گئی تھی۔ جائے اور بچا لے اپنی محبت، بے چینی اس کے لفظ سے آیا تھی۔ خرم کا سخت ٹوٹے ہی اس نے نیچے زمین کی طرف دیکھا جہاں وہ خون سے لت پت پڑی تھی۔ ردا، ردا اٹھو، کو کچھ نہیں ہوگا، مجھ سے بات کرو۔ ٹرانسی کی پیٹ میں نیچے بیٹھتے ہی اس نے ردا کا سر سہیل کی گود سے اٹھا کر اس کے نازک سے وجود کو باہوں میں بھرا۔ ایسا نہیں کرنا میرے ساتھ، میں سہ نہیں پاؤں گا۔ اس کو سینے سے لگا کر وہ مضبوط اعصاب کا مالک اپنے ضبط کھوتے ہی سخت اٹھا۔ آپ لوگ جلدی انہیں بیڑے تک لے جائیے، وہاں میڈیکل کی سہولت بھی موجود ہے، جلدی جائیے، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ خرم کی پاگلوں جیسی حالت دیکھ کر اسے اس پر ترس آیا۔ ٹھیک ہے میجر شاہ نواز، ہم چلتے ہیں، اور باقی سب ان تمام کو لے کر ہمارے پیچھے آ جائیے، میجر کہتے ہوئے سب کے ساتھ آگے بڑھا۔ چلو خرم، گڑیا کو اٹھاؤ، ہمیں جانا چاہیے، ردا کو علاج کی ضرورت ہے۔ سہیل نے اس کا کندھا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں ہاں، علاج ڈاکٹر، ہم چلتے ہیں۔ ردا کو باہوں میں بھرتے ہی وہ خارجی دروازے کی طرف تیزی سے بڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سہیل، ہانی، وقار ہمدانی بھی۔ یا خدا، سب صحیح کر دے، کچھ غلط نہ ہونے دینا۔ شاہ نواز نے آنکھیں بند کر کے دل سے دعا کی۔ ان سب کے گیٹ پار کرنے تک اس نے آنکھیں بند رکھے، اور جب اسے محسوس ہوا کہ وہ سب جا چکے ہیں، آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس نے ایک نظر گیٹ کے اس پار سب کو جاتے دیکھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں وہی سلپن درد آیا جو آج سے 8 سال پہلے اپنی دنیا اجڑنے پر آن ٹھہرا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو نرم تاثرات خرم کی حالت دیکھ کر چہرے پر آئے، وہ اب کہیں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ سر، ان سب کو ہم بیڑے تک لے جاتے ہیں، آپ کے آرڈرز کے مطابق یہاں پورے نور محل میں ٹائم بم لگا دیے ہیں، اب ہم سب کو انہیں لے کر جانا چاہیے۔ وہاں کھڑے صفائیوں میں سے ایک نے اپنی رائے دی۔ ہم ٹھیک ہے، آپ سب ان کو لے کر جائیں، سوائے اس تیمور ہمدانی کے۔ یس سر۔ تمام آفیسر نے اسے ایک ساتھ سلوٹ کیا اور پھر ایک دوسرے کے آگے پیچھے ان سب کو کھینچتے ہوئے خرم اور باقی سب کے پیچھے چل دیے۔ بات سنو آفیسر، اچھا ہوا تم نے مجھے یہاں روک لیا، اب میں تم سے لین دین کی بات کر لیتا ہوں، مجھے یہاں سے جانے دو اور بدلے میں منہ مانگی رقم لے جاؤ۔ یقین کرو میں تمہیں اتنی رقم دے سکتا ہوں کہ تمہاری آنے والے 3 نسلیں صرف
گھر بیٹھ کر بھی کھائے تب بھی وہ دولت ختم نہ ہوگی۔ تیمور ہمدانی نے شاہ نواز کو لالچ دی، جسے سن کر اس کے اعصاب اور تن گئے۔ ایک ایک قدم ان کی طرف بڑھاتے ہوئے مسلسل تیمور ہمدانی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پاکٹ سے چابی نکال کر اس کے ہاتھوں کی زنجیروں میں لگے تالے کو کھولا۔ بہت اچھے آفیسر، بہت اچھے، تم نے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھنا تمہاری آنے والی زندگی کتنی پرسکون گزرے گی۔ یہ آرمی جیسی ٹف ڈیوٹی کرنے کی تمہیں اب ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے ہاتھوں کو زنجیروں آزاد دیکھ کر اس نے اپنی دونوں کلائیوں پر ہاتھ گھمانے کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر ہلکا سا جھٹکا دیا۔ چہرے پر خوشی کے تاثرات واضح طور پر نمایاں ہو رہے تھے، جسے دیکھ کر شاہ نواز کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ در آئی۔ تیمور ہمدانی، مجھے تمہارے دولت تو بالکل نہیں چاہیے، بلکہ کچھ اور چاہیے۔ وہ یک ٹک تیمور ہمدانی کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، مانگو آفیسر مانگو، ہماری اس آزادی کے ہوش، تم آج کچھ بھی مانگو ہم تمہیں ضرور دیں گے۔ وہ خوشدلی سے مسکرایا، ہاں تیمور ہمدانی بالکل، آج میں جو بھی مانگوں گا وہ تمہیں ہر حالت میں مجھے دینا ہوگا۔ ویسے تم نے یہ آفر مجھے بلا وجہ ہی کی ہے، کیونکہ مجھے جو لینا ہے وہ میں تم سے آج ہر حالت میں لے کر جاؤں گا۔ اس لیے تم سب کو جانے کا بول کر ہم دونوں اس پورے نور محل میں اکیلے کھڑے ہیں۔ شاید تم نہیں جانتے مگر میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں یہ نور محل اپنے اندر کتنی ہی راز دبا کر اپنی جھوٹی شان سجائے کھڑا ہے۔ نور محل کی اونچائی اس کی شان و شوکت کو چاروں طرف سے جانچتے ہوئے کوئے انداز میں گویا، ویٹ ینگ مین، کیا تمہیں یہ نور محل چاہیے؟ آفیسر اگر ایسا ہے تو یہ خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم اپنا یہ پورا دھندا یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں، سارا لین دین یہی ہوتا ہے، مگر پھر بھی تمہارے لیے ہم کوشش کریں، کیونکہ نہیں تیمور ہمدانی، مجھے یہ نور محل نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تمہاری سب سے پیاری، سب سے قیمتی چیز چاہیے، جس کے لیے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اس چیز پر اپنا کچھ بھی وار سکتے ہو۔ اپنی گن پر شہادت کی انگلی گھماتے ہوئے وہ ایک بار پر اسرار لہجے میں گویا ہوا، ایسا کیا چاہیے تمہیں آفیسر؟ اب کی بار تیمور ہمدانی کچھ حیران ہوا۔ یہ پکڑو، بنا اس کی طرف دیکھے شاہ نواز نے گن والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا عجیب سا انداز تیمور ہمدانی کو پریشان کر رہا تھا۔ حیرت سے اس نے گن اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں منتقل کی۔ شوٹ یور سیلف مسٹر تیمور ہمدانی، یہ کیا بکواس ہے آفیسر؟ اس کا یہ بولنا ہی تیمور ہمدانی کو شاک میں ڈال گیا۔ بکواس نہیں، یہ تمہارے لیے گولڈن آفر ہے، یہ جسے اگر تم نے قبول کر لیا تو ایک سکون بھری موت پاؤ گے اور ڈائریکٹ جہنم میں جاؤ گے، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہاری موت بہت دردناک ہوگی۔ سو مسٹر تیمور ہمدانی، دی چوائس از یورس، سکون سے کہتے ہوئے وہ تیمور ہمدانی سے 2 قدم دور جا کھڑا ہوا۔ ایک نظر گن کی طرف دیکھ کر اس نے شاہ نواز کی طرف غصے سے دیکھا۔ میں تمہیں پیار سے اتنی اچھی آفر کر رہا ہوں، مگر نہیں، تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی اس وقار کے بیٹے کی کم عقل ہو۔ وہ بھی اگر ہم سے وفاداری کرتا تو شاید ڈیڈ اس کی موت کا فیصلہ بدل دیتے، مگر اس نے بھی ہمارے بجائے وطن سے وفاداری کو سب سے اوپر رکھا، اور تم بھی یہی کر رہے ہو۔ بٹ اٹس اوکے، جس طرح وہ بھی اپنی منزل کو پہنچا اسی طرح تم بھی اپنی منزل تک ضرور پہنچو گے۔ اب وقت آ گیا ہے آفیسر کہ اس وطن کی شہیدوں کے لسٹ میں تمہارا نام بھی چھوڑ دیا جائے۔ زہریلے انداز میں بول کر انہوں نے گن کا رخ شاہ نواز کی طرف کا ٹریگر دبا دیا، مگر نہ تو گولی چلی اور نہ ہی شاہ نواز مرا۔ 1 بار 2 بار 3 4 بار، حتیٰ کہ بار بار ٹریگر دبانے سے بھی جب فائر نہ ہوا، تب حقیقی معنی میں تیمور ہمدانی کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگے۔ وہ جو سکون سے اس کی ساری باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس کی کارروائی بھی ملاحظہ کر رہا تھا، اس کے چہرے کی ہوائیں اڑتے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ کیا ہوا؟ نہیں مار پائے تم مجھے؟ افسوس، صد افسوس، تم اس بار بھی ناکام ہو گئے۔ اس بار بھی کا مطلب؟ تیمور ہمدانی حیران ہوا۔ ہاں تیمور ہمدانی، اس بار بھی، اور تم جانتے ہو تم مجھے 2 بار مارنے میں ناکام کیوں ہوئے؟ چند پل کے لیے وہ خاموش ہوا اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولے۔ کیونکہ تیمور ہمدانی، تمہارا مرنا میرے ہی ہاتھوں لکھا ہے، اور جانتے ہو اب جو موقع میں نے تمہیں آسان موت مرنے کا دیا وہ تم نے کیوں کھو دیا؟
کیونکہ تم ایک آسان موت نہیں مرو گے بلکہ بہت تکلیف دہ موت مرو گے۔ کون ہو تم؟ تیمور ہمدانی نے توق نگلا۔ ہاں میں کون ہوں یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو مگر پہچان نہیں رہے۔ خیر اب جب تم مرنے والے ہو تو تمہارے اس سوال کا جواب میں تمہاری آخری خواہش سمجھ کر ضرور دوں گا۔ گہرا سانس بھر کے وہ ایک بار پھر خاموش ہوا اور کچھ توقف کے بعد پھر سے بولنا شروع کیا۔ جو آج یہاں بربادی ہوئی اس کا حقیقی ذمہ دار میں ہوں تیمور ہمدانی۔ تم سب آج دو کوڑی کے ہو گئے ہو اس کی وجہ خرم محل نہیں میں ہوں، یہ تم بھی جانتے اور میں بھی کہ تم تک اور تمہاری گینگ کی جڑوں تک پہنچنا کسی معمولی انسان کی بس کی بات نہیں تھی۔ چاہے خرم محل کتنا ہی شارپ ہے، کتنا ہی اس کے پاس تیز دماغ ہے اور بڑے کانٹیکٹ ہے، مگر وہ تم تک اتنی جلدی کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں تم لوگوں کی جڑوں تک جا پایا کیونکہ اس کے پیچھے بھی اور اس کے آگے بھی میں ہی تھا۔ میں نے ہر وہ ثبوت اس تک پہنچایا جس سے وہ تم تک پہنچ سکے۔ میں نے اس تک ہر وہ چابی پہنچائی جس سے وہ تم تک پہنچنے کے راستے میں آنے والے ہر دروازے کا تالا کھول سکے۔ اس کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں آئے وہ سب میں نے اس تک پہنچنے سے پہلے ختم کر دیے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شاہ نواز نے ایک بار پھر سوال کیا۔ مگر تیمور ہمدانی شاید اس وقت گہرے شوق میں تھا، جو اس کے سوال پر بھی حیرانگی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں ایسا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ خرم محل تم تک پہنچے، اس لیے میری نظر تمہارے گینگ کے ساتھ ساتھ خرم محل کی ہر ایک ایکٹیویٹی پر بھی تھی۔ جسے ہی اس نے ریٹائر میجر سے ہیلپ لی تو میں نے جان بوجھ کر اس میجر کے گھر جانا شروع کر دیا تاکہ ان کا جو مجھ پر بھروسہ ہے وہ کچھ اور بحال ہو سکے، اور وہ مجھ پر اعتبار تو پہلے سے کرتے تھے، اور پھر اس مشن کے لیے مجھ سے مدد لینے کا بھی بول دیا، اور بس یہی موقع مجھے چاہیے تھا اور اس دن مجھے وہ موقع مل گیا۔ سب میرے پلان کے حساب سے ہوا۔ خرم محل کی تمہارے لیے شروع کی گئی تحقیق سے لے کر یہاں نور محل پر حملہ کرنے تک، تمہارے باپ کو مارنے، تمہارے سب ساتھیوں کو پکڑنے، تمہارے یہاں میرے سامنے اکیلے رہنے تک سب پلان تھا، اور آج جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی میرا ہی پلان ہے۔ اور میں تمہیں تمہارے فیوچر بتاؤں، جب میں تمہیں یہاں آدھا مارا لاچار چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ 1 گھنٹہ 15 منٹ بعد یہ نور محل ریزہ ہو کر خاک ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ تم بھی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ خوف و ہراساں ہو کر اس نے اپنے قدم پیچھے لیے اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا۔ شاہ نواز نے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا۔ آج نہیں تیمور ہمدانی، بالکل بھی نہیں۔ اور پھر پورا نور محل تیمور ہمدانی کی چیخوں سے گونج اٹھا جب شاہ نواز نے اسے ہاتھ پاؤں سے معذور کر نور محل کی وسیع و عریض لان کے بیچوں بیچ پھینک دیا۔ پینٹ کی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکال کر وہاں لگے 2 بٹنوں میں سے لال رنگ کا بٹن دبایا، جس سے نور محل میں لگے ٹائم بم ایکٹیویٹ ہو گئے۔ دنیا میں ہی دوزخ کی آگ مبارک تیمور ہمدانی۔ اس کا طنز انداز صاف چھڑانے والا تھا۔ ریموٹ پاکٹ میں ڈال کر وہ تیزی سے باہر کی سمت بڑھنے ہی والا تھا کہ تیمور ہمدانی کی آواز پر کچھ پل کے لیے رکا۔ رکو، 1 منٹ رکو، بس اتنا بتاتے جاؤ تم کون ہو اور تمہاری ہم سے دشمنی کیا ہے۔ شدید تکلیف کے باعث اسے بولنے میں بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس کا سوال سن کر شاہ نواز آہستگی سے اس کی طرف پلٹا۔ نہیں بتاؤں گا تیمور ہمدانی کہ میں کون ہوں۔ تم یاد کرو کہ کس کے گنہگار ہو، تم یاد کرو کس کا زندگی تباہ کی ہے تم نے، میں انہی میں سے ایک ہوں۔ اگر یاد آ جائے تو شاید تمہاری موت آسان ہو جائے، اگر یاد نہ آئے تو اس شش و پنج میں مر جانا کہ شاہ نواز تھا کون۔ نہیں، مجھے یہاں اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ کر مت جاؤ پلیز۔ چاہو تو مجھے ساری زندگی لیے کال کوٹلی میں ڈال دو، مگر پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زندگی کا بھیک مانگتا ہوں۔ تیمور ہمدانی لاچار و بسی اپنی زندگی کے لیے بالکل اسی طرح دعائی دے رہا تھا جس طرح وہ اپنی محبت کے لیے کر لایا تھا۔ اس کی آہ چیخ شاہ نواز کے دل پر کسی ٹھنڈی فوار کی طرح برس رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں بیٹھے اور تیمور ہمدانی کی بے بسی کا نظارہ آنکھوں سے دیکھے، مگر اسے جانا تھا وہ اپنی محبت
تو کھو بیٹھا تھا، مگر آج کسی اور کی محبت دو پر لگی تھی، مگر وہ اسے بچانے میں مدد کر سکتا تھا اگر وہ وقت پر ہسپتال پہنچ جائے۔ تبھی اس نے اپنے قدموں کی رفتار اور تیز کر دی۔ نادرہ نے اپنے حال رو رو کر خراب کر رکھا تھا۔ وہ ماں تھی اور سب کچھ جانتے بوجھتے آخر کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ انہیں یہی لگ رہا تھا کہ ان کے شوہر اور سسر نے جو آج تک دوسروں کے بیٹوں کے ساتھ کیا، اس کی سزا ہانیہ کو مل رہی ہے۔ نایاب بیگم کا حال بھی کچھ ان سے الگ نہ تھا۔ وہ بھلے ردا کی ماں نہیں تھی، بیٹی تو اسے پہلے دن سے مانتی تھی، مگر جب سے اسے ماں باپ کے بعد انہوں نے ردا کی پوری ذمہ داری اپنے سر لی تھی، تب سے ردا انہیں اپنے حرم کی طرح عزیز ہو گئی تھی، اور ان کا دکھ اور بھی سوا ہو گیا تھا جب سے اسے پتہ چلا تھا حرم بنا پولیس کی مدد لیے اکیلے چلا گیا ہے۔ بس کر جائے آپ دونوں، ماجد صاحب کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آخر وہ سب ان کے بھی بچے تھے۔ رونے کے بجائے اگر آپ دونوں دعا کریں گے تو شاید کچھ ہو سکے۔ دعا کریں کہ کوئی انہونی نہ ہو، خدا صحیح سلامت ہمارے بچوں کو ہم تک پہنچا دے۔ آپ ایک بار پھر کال ملا کر دیکھیں نا، کیا پتہ اس بار حرم کا پھول لگ جائے۔ نایاب بیگم آنسو پوچھ کر ان کی طرف بڑھے۔ ہم ٹھیک ہے، آپ ایک بار پھر کال ملا کر دیکھیں نا، کیا پتہ اس بار حرم کا پھول لگ جائے۔ نایاب بیگم آنسو پوچھ کر ان کی طرف بڑھے۔ ہم ٹھیک ہے، مگر پلیز آپ چپ ہو جائیں اور نادرہ کو بھی کسی بھی طرح چپ کروائیے۔ تبھی موبائل کے بیل پر وہ تینوں ایک ساتھ چونک اٹھے۔ ماجد صاحب نے بھی تیزی سے فون اسکرین کی طرف دیکھا۔ سہیل کا فون ہے، اٹھائیے اور پوچھے کہ وہ سب کہاں ہے، ٹھیک تو ہے نا سب۔ نایاب بیگم ایک بار پھر رو پڑی۔ کال اٹھانے کے ساتھ ہی انہوں نے باقی سب کو خاموش رہنے کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کال بند کر کے خالی نظروں سے دونوں کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بھائی، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بتائیے سہیل نے کیا کہا؟ حرم، سہیل، ہانی اور باقی سب ٹھیک ہے، مگر کیا ماجد صاحب آپ کی بار؟ نایاب بیگم بے چینی سے بولے۔ ردا کو گولی لگی ہے۔ یہ بری خبر سناتے ہی وہ خود بھی سفر پر ڈٹ گئے، مگر نایاب بیگم کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو کی جوڑی لگ گئی۔ میری بچی، کیا قصور ہے اس معصوم کا؟ برسوں پہلے دانیال کی وجہ سے وہ یتیم ہو گئی، اور آج کے الفاظ ان سے ادا نہ ہو سکے۔ آنسو کا گولا ان کے گلے میں اٹک گیا۔ ہمت رکھیے، کچھ نہیں ہوگا اسے، ہمارا حرم ہے اس کے ساتھ، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ نایاب بیگم انہوں نے نایاب بیگم کو گلوکوز آواز میں دلاسا دیا، ورنہ دل تو ان کا بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر رو لے، اپنے دل کی بڑاس نکال لے۔ ردا میں آخر ان کی بھی تو جان بستی تھی۔ عمر کے اس حصے میں وہ اپنی اس چھوٹی سی فیملی کے کسی بھی فرد کو کھونے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور پر کندھے جھکائے وہ کسی ہارے ہوئے جواہری کی طرح بیٹھا تھا۔ سہیل، ہانیہ اور باقی سب اسے آ کر اسے اپنی طرف سے حوصلہ و دلاسا دے رہے تھے، مگر اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا۔ مسلسل بنا پلک جھپکائے وہ کسی حیر مری نقطے پر نظر جمائے بیٹھا تھا، جہاں دماغ اس کی سوچوں کے سوا اور کچھ بھی سوچنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہی کان میں بھی صرف اور صرف اس کی آواز سننا چاہتے تھے، اس کا مسکراتا چہرہ، معصومیت بھرا انداز، اس کا رونا ہنسنا سبھی تو یاد آ رہا تھا اسے اس وقت، مگر وہ خاموشی سے اڑے اس کی جذباتوں سے۔ انجان آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اس کا ردا کی زندگی کی سلامتی کی ہے دعا گو تھا۔ خیالوں کے بناور میں جھگڑا دماغ کسی قریبی مسجد سے اذان کی آواز پر بیدار ہوا۔ ہانی، میری بچی۔ نادرہ بیگم تڑپ کر اس کی طرف بڑھے۔ تم ٹھیک ہو تو ہو نا؟ اس کی بازو کا کاندھوں اور رخساروں پر ہاتھ پھیر کر محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بے چینی سے سوال و جواب کرنے لگی۔ ہاں ماں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنی ماں کی طرف بے بس اور ترس کھانے والی نظروں سے دیکھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ وہاں ہوا وہ سب ماں کو کیسے بتائے، یا پھر وہ پہلے سے سب کچھ جانتی ہے۔ حرم بیٹا شفقت بھرے دو ہاتھ جب اس کے کاندھوں پر آ کر ٹھہرے تو اس نے آہستگی سے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اپنی ماں اور بابا کو دیکھ کر اسے مضبوط سہارے کا احساس ہوا۔ ٹھیک تو ہو بیٹا، جانتے ہو ہم سب کتنے پریشان ہو گئے تھے
نایاب بیگم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ ماں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، یہاں آ کر میرے پاس بیٹھیے۔ انہیں اپنے ساتھ والی چیئر پر بٹھا کر وہ ماجد صاحب کی طرف متوجہ ہوا جو پورے غور سے اسی کی طرف متوجہ تھے۔ ڈیڈ، وہ ICU میں ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا، کچھ بھی نہیں۔ ماجد صاحب کے گلے لگے۔ اس نے گلوکوز آواز میں اپنے دل کا حال بیان کیا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے آنسو پر باندھے کھڑا تھا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخ چیخ کر سارے جہاں کو اپنے دل کا درد سنا دے۔ کس قدر بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا وہ خود کو اس وقت، مگر چاہ کر بھی وہ ایسا کر نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ ڈیڈ، آپ لوگ یہاں رکے، میں مسجد سے کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو نامحسوس انداز میں چھپاتے ہوئے وہ انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ماجد صاحب نے ایک نظر اس کی چوڑی پشت کی طرف دیکھا اور پھر گہرا سانس بھر کر نایاب بیگم کے برابر بیٹھ گئے جو بے چینی سے ICU کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ماجد صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ردا، ہم سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ سہیل، ماجد صاحب نے تھوڑا بلند آواز میں سہیل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی جی انکل، یہ لے آپ دونوں کے لیے چائے۔ حرم نے تو کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، مگر آپ لوگ یہ چائے پی لیں۔ ہم صحیح، یہ چائے ہمیں دو۔ اور سنو، ذرا ہانی اور وقار صاحب کی طرف بھی دیکھ لو۔ انہوں نے سہیل کی توجہ سامنے دوسری طرف بیٹھے ہانیہ اور وقار صاحب کی طرف مبذول کروائی۔ اب ہم یہاں آ گئے ہیں بیٹا، تم انہیں گھر لے جاؤ۔ وقار صاحب کی عمر ہو گئی ہے اور ہانیہ، اس نے کل سے لے کر اب تک کیا کچھ دیکھا اور سہا ہوگا، ان دونوں کو ہی آرام کی ضرورت ہے اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ ماجد صاحب کی بات پر اس نے گہرا سانس کھینچا۔ ٹھیک ہے انکل، آپ یہ چائے پی لیں، پھر میں انہیں گھر لے جاتا ہوں۔ ہانی اور ساسو ماں کو آپ کے گھر چھوڑ کر پاپا جی کے ساتھ میں بھی گھر چلا جاؤں گا، مگر آپ مجھے فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتے رہے گا۔ ہاں بیٹا ضرور، ہم اچھے سے جانتے ہیں ردا کہ تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ انہوں نے سہیل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ نماز پڑھ کر کافی دیر دعا کرنے کے بعد اسے کے دل کو تھوڑا سکون آیا تو اس نے ایک بار پھر ہسپتال کا رخ کیا۔ آپریشن تھیٹر کے سامنے رکھی چیئرز پر اس کے ڈیڈ اور ماں ابھی تک سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لال بتی ابھی جل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان قریب آن بیٹھا۔ تینوں خاموش تھے، شاید ایک دوسرے کو دلاسا دینے کے لیے اب الفاظ نہیں بچے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آیا، بجلی کی تیزی سے حرم اور ماجد صاحب اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی۔ حرم کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ روا سماعت بند ڈاکٹر کے منہ سے کچھ اچھی خبر سننے کا منتظر تھا۔ نایاب بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے لب بھیج کر ان تینوں کے پریشان حال چہروں کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری مسٹر حرم محل۔ بلی لوگ کہاں ہو؟ وقار صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہانک لگائی۔ اچانک شور سے آنکھیں کھلی اور سامنے وقار اور سہیل کو پا کر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ آپ دونوں آ گئے، میں کب سے انتظار کر رہی تھی، ساری رات ہو گئی اور آپ لوگ اب آ رہے ہیں، مجھے ایک بار بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ دونوں باپ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ شدید غصے میں انہوں نے دونوں کو لتاڑا، مگر پھر اپنی غلطی پر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ مطلب کہ یہ بچہ چاہے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح، مگر ہمارا بیٹا بنا ہوا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہچکچاتے ہوئے انہوں نے اپنی الفاظ کی تصحیح کی۔ غصے نہیں کرو ہاجرہ، ہم رات گزرنے کے بعد ضرور آئے ہیں، مگر اپنے ساتھ دو خوشخبریاں لائے ہیں۔ وقار حمدانی کی آواز خوشی سے ہلکی سی تڑا گئی۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ ہم جیت گئے ہاجرہ، ہم جیت گئے۔ جس نے ہمارے بیٹے کو ہم سے ہمیشہ کے لیے دور کیا تھا، آج وہ میری آنکھوں کے سامنے ذلیل ہو کر مر گیا۔ اسے بھی ویسی ہی موت دی گئی جس طرح اس نے ہمارے بیٹے کو تڑپا کر مارا تھا، ویسے ہی آج وہ بھی تڑپ کر مر گیا۔ یہ خبر سناتے ہوئے جہاں وقار صاحب کی آنکھیں چھلک گئی، وہی ہاجرہ بیگم صوفے پر ڈر گئی۔ مما مر گیا؟ میرے بچے کو مارنے والا مر گیا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے مرا وہ؟
آنکھوں میں آنسو اور یقین لیے انہوں نے وقار صاحب کی باتوں پر ایک بار پھر تصدیق چھائی۔ ہاں مر گیا، بہت بری موت مرا ہے وہ۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، بہت اچھا ہوا، بہت 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 اچھا ہوا۔ اور دوسری اچھی خبر کیا ہے؟ اب کی بار ان کے لہجے میں اشتیاق شامل تھا۔ دوسری خبر یہ کہ اب ہمارے بیٹے کو میڈل ملے گا۔ میجر نے میجر شاہنواز سے بات کی ہے، انہوں نے بولا ہے کہ وہ ہمارے بیٹے کی سیکرٹ مشن اور شہادت کے بارے میں ساری تفصیلات اکٹھا کر کے اوپر پہنچائے گا، اور پھر ہمارے بیٹے کا نام بھی شہیدوں میں گنا جائے گا اور ہم بھی شہید کے ماں باپ کہلائیں گے۔ دونوں میاں بیوی اپنی کڑوی یادوں کو بلا کر یہ نئی خوشی ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے۔ سہیل خان نے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ہاں تو کچھ دونوں کے پاپا جی، سب مشن وغیرہ ختم ہو گیا ہے، تو ہمیں یہ ماں باپ بیٹا کا ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سو اب مجھے بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے یہاں سے 9 2 11 ہونا ہوگا۔ چل بیٹا سہیل، اب کوشش کرو، اس گھر میں دل کا لگانا کیا؟ اس آواز میں اونچا اونچا بظاہر وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ یہ ساری باتیں ان دونوں کو ہی سنا رہا تھا۔ ویسے تو وہ خود بھی ان دونوں میاں بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ بالکل نہیں رکھتا تھا، مگر جب خرم نے بھی اس کے دل کی بات کہی تب تو اس نے اس بات پر مہر لگا دی۔ اب سہیل خان اپنے ان ماں باپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، مگر وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ وقار صاحب اور حاجرہ اسے خود رکھے، اگر انہوں نے اسے نہ روکا تو اس کے یہاں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ کیا کہا، یہاں سے جاؤ گے تم؟ وقار صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ ارے آپ رکے وقار صاحب، میں بات کرتی ہوں اپنے بچے سے۔ کیا ہو گیا بیٹا، ہماری کوئی بات بری لگ گئی ہے؟ اس گھر میں تمہیں کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے تو تم ایسے جانے کی باتیں کر رہے ہو؟ میرا بچہ مانا کہ ہم اتفاق سے ملے اور ضرورت کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے، مگر بیٹا میرا خدا جانتا ہے ہم نے کبھی تمہیں اپنے بیٹے سے کم کا درجہ نہیں دیا، تم بھی ہمارے بیٹے ہی ہو۔ حاجرہ بیگم بات کرتے کرتے رو پڑے۔ حاجرہ تم بیٹو، میں بات کرتا ہوں۔ جب تم آئے ہمیں لگا ہمارا بیٹا آ گیا، جتنے دن تم اس گھر میں رہے ہمیں پیارے ہمارے بیٹے کی یاد کچھ کم آئی، کیونکہ تم بالکل ہمارے بیٹے جیسے ہی تو ہو۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، جہاں جاتا سب کو اپنا بنا لیتا تھا، ہنسی مذاق اس کی شخصیت کا خاصہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے تم ہنس مکھ ہو۔ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، اور ویسے بھی تمہارے بھی تو ماں باپ نہیں ہے۔